أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: قال هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا، بھیجا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اور میں بارگاہ عزدی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو، ہماری آہوں کو قبول فرمائے، اور ان کے نتیجے میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں موضوع کا آغاز کروں، میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جو بھی باہر کھڑے ہیں، جو بھی چائے نوش کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، سب سے گزارش ہے کہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، آپ براہ کرم اندر تشریف لائیں. عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو رمضان کی ان مبارک ایام میں زندہ رکھا ہے اور ان مبارک راتوں کو حاصل کرنے کی توفیق بخشی. ان راتوں میں اللہ نے ہمیں زندہ رکھا. کیا پتہ کہ آئندہ آنے والے سال ہم زندہ نہ رہیں، ہمیں دوبارہ یہ موقع نہ ملے. اور جب موقع ملتے ہیں، یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ ان موقعوں کو ضائع کر دیتا ہے، اور جب وہ موقع ضائع ہو جاتے ہیں تو بعد میں سر پکڑ کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ موقع ضائع ہو گئے. لیکن عقل مند انسان جو حالات کو سمجھتا ہے، زندگی کی حقیقت سے واقف ہے، وہ ان موقعوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. تو دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کی 20 ایام اور راتیں گزر گئی ہیں، ابھی آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان راتوں میں اس مقدس رات جس کا نام لیلۃ القدر ہے، اسے حاصل کرنے کی توفیق بخشے، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے. اور ان راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو ان ایام میں ہمیں پوری محنت کرنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو رمضان میں بزی رہتے ہیں، کار خیر میں آگے آگے رہتے ہیں، اچھے کاموں میں مصروف اپنے آپ کو رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی آخری عشرہ آ جائے صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، سب سے کہتے کہ اب سو مت، سب سے کہتے ہیں کہ اب محنت کرنے کا وقت ہے. اپنے پینچے چڑھا لیتے اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر لیتے
اس رات میں اس دن میں محنت کرنے کے لیے. تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کے راستے میں چل کے ان دنوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں ان 20 دنوں کو حاصل کرنے کی اللہ نے توفیق بخشی، اسی طرح ہمیں آنے والے ان راتوں کو بھی حاصل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان راتوں میں کثرت سے عبادت اور کثرت سے اللہ سے مغفرت چاہنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. اب چلیے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں. موضوع کیا ہے آپ جانتے ہیں. ہم نے کل کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت رأی العین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء فطرت واذا السماء شقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ آخرت کے مناظر دیکھیں، آخرت کو حقیقی نظروں سے دیکھیں، تو انہیں چاہیے سورہ کوورت کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں، اور سورہ انفطار کی تلاوت کریں اور اسے سمجھیں، اور سورہ انشقاق کی تلاوت کریں اور اس کی تفسیر جانیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صورتوں کو قیامت کی تصویر کشی کے لیے اور اس کی پہچان کے لیے پیش کیا ہے. تو ہم نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کل کی مجلس میں سورہ کوورت کی ہم نے تفسیر، سرسری تفسیر سنی اور اس کی معلومات جمع کی. تو چلیے بقیہ 2 صورتوں کو ہم اس مجلس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی صورت جو آج ہم اس مجلس میں پڑھنے والے ہیں اور اس کی تفسیر جاننے والے ہیں وہ ہے سورۃ الانفطار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا. انفطار کہتے ہیں پھاڑنے کو اور پھٹ جانے کو. تو جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ بڑا ہی انوکھا منظر ہوگا. آسمان جسے ہم نے ہمیشہ اس عظمت کی نظر سے دیکھا اور اس مخلوق کو ہم نے ہمیشہ روب میں ڈال کر اپنے آپ کو دیکھا کہ یہ ایسی مخلوق ہے کہ اللہ اکبر، جس کے حدود کو کوئی پہچان نہیں سکتا. ایسی مخلوق جسے ہم نے ہمیشہ ڈر کے نظروں سے دیکھا، اس کی عظمت کو دیکھا اور اس کی عظمت کو پہچانتے ہوئے تعجب میں ہمیشہ پڑے رہے کہ یہ کیسی مخلوق ہے. ایسی مخلوق، ایسی بڑی مخلوق، ایسی عظیم مخلوق کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اسے پھاڑ دیا جائے گا، اسے پھاڑ دیا جائے گا. اور کل ہم نے اللہ نے آسمان کو لے کر اور کیا کہا ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا تھا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب سیارے بکھیر دیے جائیں گے. اسے پہلی والی صورت میں اللہ نے سورج کے بعد ستاروں کا ذکر کیا، یہاں اللہ نے آسمان کے بعد سیاروں کا ذکر کر رہا ہے. سیارے یہ کیا سیارے ہیں جسے ہم انگلش میں ہیونلی باڈیز کہتے ہیں، میٹیورز کہتے ہیں، اور اس کے بعد ایسٹرائڈس کہتے ہیں. جو کچھ بھی ہے آج کی جدید تحقیق جو بھی کہتی ہے، یہ وہ ہیونلی باڈیز ہیں، یہ وہ زمین جیسے بڑے بڑے آپ کہیے کہ بڑے بڑے ہیونلی باڈیز ہیں جو زمین جیسے بڑے موجود ہیں، لیکن اس میں زندگی نہیں ہے. اس میں زمین جیسے گیند ہیں، گول گول گیندیں ہیں جو اوپر گھوم رہے ہیں، جن کی انگنت تعداد ہے. ان میں سے چھوٹے ہیں، ان میں سے بڑے ہیں. ان تمام کو عربی زبان میں کواکب کہتے ہیں. ان میں اگر روشنی آ جائے تو انہیں ستارے کہتے ہیں، اگر ان میں روشنی نہ ہو تو انہیں سیارے کہتے ہیں. تو یہ سیارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ سب آسمان میں گھوم رہے ہیں. یہ سب کو لے کر جو نظام چل رہا ہے اسے کہکشاں کہتے ہیں. تو عزیز ساتھیو، اللہ نے یہاں کہا کہ یہ جو سیارے ہیں یہ بکھیر دیے جائیں گے. یہ سیارے بکھیر دیے جائیں گے، انہیں دور دراز علاقوں میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے.
انہیں توڑ پھوڑ دیا جائے گا، ان کی حقیقت کچھ باقی نہیں رہے گی قیامت کے دن۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ہم نے سورۃ التکویر میں دیکھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اب یہاں اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ سُجِّرَتْ کا معنی آگ لگا دینا، دہکتی ہوئی آگ لگا دینا، یہ معنی ہے تسجیر کا، سجرت کا۔ اب یہاں پر فجرت کا معنی پھاڑ دینا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا، سمندروں میں زلزلے آئیں گے۔ یہ جو آپ سمندر دیکھ رہے ہیں جن کی حدود اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور آج کی جدید تحقیق کہتی ہے کہ یہ جو زمین ہے اس میں 70% صرف سمندریں ہیں، اور 30% جس میں انسان رہتا ہے، اور اس 30% زمین میں انسان نے جتنی زمین کو آکوپائی کیا ہے وہ 25% سے زیادہ نہیں، یعنی زمین میں بھی 75% ایسی زمین ہے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی اس مخلوق کو دیکھیے، چھوٹی سی زمین ہے، ان سارے سیاروں، ان سارے ستاروں کے درمیان جب آپ اس زمین کا کمپیریزن کرتے ہیں، جوڑ کر دیکھتے ہیں، تو یہ زمین کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی نہیں ہے، یہ چھوٹا سا کنکر جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی 70% زمین سمندروں سے بھری ہوئی ہے، اور 30% زمین جس میں زمین ہے، خشکی ہے۔ اب یہ 30% میں بھی 25% انسان رہتا ہے، اور بقیہ 75% جنگلات ہیں، جھاڑ ہیں، صحرا ہے، پہاڑ ہے، وادیاں ہیں، دوسری چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب اللہ کی مخلوق ہے، عجیب و غریب اللہ نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہے۔ کیسی کیسی نہریں اللہ نے بنائی ہیں، کیسی کیسی لہلہاتی کھیتیاں اللہ نے بنائی ہیں۔ ان حسین مناظر کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل تو دوز ہو جاتا ہے، دل دوز ہو جاتے ہیں، اور ہماری دل کو خوشی ملتی ہے ایک حساب سے۔ لیکن یاد رکھ لیں عزیز ساتھیوں، جنت کے سامنے اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی حور دنیا کو ایک مرتبہ جھانک کر دیکھ لے، دنیا اتنی خوبصورت ہو جائے گی، اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا کو اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے تاکہ لوگ یہاں چند دنوں کے لیے رہ جائیں، اور ہمیشہ کے لیے اگر آپ اللہ اور اس کی تخلیق کی خوبصورت سے دوچار ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو جنت جانا پڑے گا، وہاں پر آپ حقیقی جمال، حقیقی خوبصورتی دیکھیں گے۔ تو یہ دنیا اتنی چھوٹی سی دنیا، اس میں ہم انسان رہتے ہیں، اس کا یہ ماجرا ہے، اور اس میں جو سمندر ہیں، اس سمندر کی حالت یہ ہے کہ اس سمندر کو پھاڑ دیا جائے گا، جا بجا زلزلے آئیں گے۔ اور آج کی جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ جو سمندر ہے، اس جیسا پانی زمین کے اندر بھی ہے، اور زمین کے اندر سے بہت سارے جگہوں پر یہ پانی اوپر آتے رہتا ہے، ایک روٹیشن ہے جو زمین میں مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ بہرحال آج کی تحقیق یہ بدلتی رہے گی، سائنس بدلتی رہے گی، سائنٹسٹ بدلتے رہیں گے، ان کے ذہن بدلتے رہیں گے، تحقیق کرنے کے طور و طریقے بدلتے رہیں گے، ان کے فائنڈنگز بدلتے رہیں گے، لیکن قرآن بدلے گا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بدلے گی نہیں، اللہ کا کلام اٹل ہے۔ تو آپ آج کے اس سائنس کو جیسے آپ کھانے میں چٹنی استعمال کرتے ہیں ویسے استعمال کر لیجئے، مین کورس تو آپ کا اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہونی چاہیے۔ جدید سائنس کا ہم انکار نہیں کرتے، ان کے بھی فائنڈنگز ہیں، ان کی بھی محنتیں ہیں، صحیح بات ہے، لیکن یاد رکھ لیں یہ انسانوں کی محنتیں ہیں، اس لیے اس میں غلطی ہونے کا 100% چانس ہے۔ کتنی فیصد؟ 100% چانس ہے۔ یہ جو سائنسدان ہیں یہ آپس میں شدید اختلافات کر لیتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے، ان کے یہاں کوئی رشین سائنٹسٹ کچھ کہتا ہے تو امریکن سائنٹسٹ کچھ کہتا ہے، اور ایک سائنس کا ریسرچ سینٹر کچھ کہتا ہے تو کوئی دوسرا ریسرچ سینٹر کچھ اور کہتا ہے، تو ان کے اندر خطرناک اختلافات ہیں۔
تو یہ ان کے تحقیقات ہیں، آپ انہیں لے لیجئے، ان سے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنے کو ملتی ہے تو لے لیجئے، ورنہ ان پر ایمان لانا، یہ سمجھنا کوئی واجب نہیں ہے، جیسے آپ کو کتاب و سنت پر ایمان لانا انہیں سمجھنا واجب ہے۔ تو یہ جو آج کی جدید سائنس سے کہتی ہے کہ جو سمندر ہے یہ زمین میں 70% ہیں، اور ان سمندروں میں زلزلے آئیں گے، ان سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے اپنے آیات اور قیامت کے دوران جو تبدیلیاں آئیں گی ان کا ذکر کرتے ہوئے انسان کے ذہن کے قریب ہوتے جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیات پر غور کرنے پر ابھارتا ہے، اور یہ ساری مخلوقات پر نظر ڈالنے پر ابھارتا ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھو آسمان کیسے، کہتا ہے کہ دیکھو زمین، یہ مخلوقات جنہیں ہم نے بنایا ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلکم، یہ جو آسمان جس نے بنایا ہے، جو لامتناہی بغیر کسی حدود کے، یہ جو عظیم مخلوق ہے، یہ زمین، یہ جو عظیم مخلوق ہے، جس نے انہیں بنایا، جو ان کا خالق ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ کیا انسان کو دوبارہ اٹھا نہیں سکتا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ قرآن کے اندر اپنی آیات، اپنی تخلیق کی طرف بلایا ہے، کہا ہے کہ ان چیزوں پر نظر ڈالو، ان چیزوں کو غور کرو، اور یہ بھی آپ جان لینا چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کرنا، ان چیزوں کو لے کر بیٹھنا، ذہن میں ان چیزوں کو دوڑانا، ان چیزوں کی عظمت اور ان چیزوں کی تخلیق کو لے کر بہت ہی گہرائی سے سوچنا عبادت ہے۔ اسی کو کہتے ہیں التفکر فی اللہ، اسی کو کہتے ہیں اللہ کے آیات پر غور و خوض کرنا، اللہ کے آیات میں ذہن لگانا، اس میں کانسنٹریشن کرنا، اسی کو کہتے ہیں۔ تو ان مخلوقات کو ان میں غور و خوض کرنا یہ عبادت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے اندر اپنی آیات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اپنی تخلیقات کو دیکھنے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، تاکہ آپ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کے خالق کی عظمت اپنے دل میں بٹھا لیں۔ ان مخلوقات کو دیکھ کر ان کا اگر کوئی خالق ہوگا، ان کا اگر کوئی مالک ہوگا تو وہ کتنا بڑا عظمت والا ہوگا، اور وہ مالک یہ کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا کن فیکون، ان یقول کن فیکون۔ اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو بناتا نہیں ہے، صرف کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اس خالق کی عظمت کتنی بڑی ہوگی، یہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہوگی۔ ان طاقتوں پر ہم انسان غور کر سکتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی تک پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ انسان کے ذہن میں جو دماغ ہے وہ بالکل چھوٹا سا ہے، ان چیزوں کو زیادہ وہ سمجھ نہیں سکتا۔ جس کے سمجھ میں جو بات آتی ہے اتنی سمجھ لیں، اور اللہ کے ہاں شکریہ بجا لائیں، اور اللہ کے ہاں اپنی بندگی بجا لائیں، اس سے زیادہ انسان کر کیا سکتا ہے؟ تو قرآن نے ان آیات کی طرف بلایا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے آرام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے دل میں اترتا ہے اور اسے للکارتا ہے، اسے جھنجھوڑتا ہے۔ بالکل وہی اسلوب یہاں اپنایا گیا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، گفتگو ہوئی آسمان کو لے کر، بات چیت ہوئی سیاروں کو لے کر، پھر دریا سمندروں کا ذکر آیا۔ اب دیکھیے بات آ گئی قبور، انسان سے بات جوڑ دیا اللہ نے، کہا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا، جب قبروں میں جو لوگ ہیں انہیں زندہ کیا جائے گا، قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ایسے اٹھایا جائے گا گویا کہ قبر اگل رہی ہے، قبر الٹی کر رہی ہے، لوگوں کو لے کر ہزاروں کے لوگ ایک ایک قبر سے نکل آئیں گے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، وہ دن ہوگا جب ہر نفس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا اچھی نیکیاں کی اور اس کے کھاتے میں کتنی برائیاں ہیں، اس کی حقیقت اسے معلوم ہو جائے گی۔ دنیا کا جو ٹیسٹ کا زمانہ تھا، خیر و شر کے درمیان جو زندگی اس نے گزاری، خیر حاصل کرتے ہوئے شر سے بچنے کی اس نے جو جستجو کی، اس کا رزلٹ اس دن اس کے سامنے ہوگا۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا کمایا ہے اور کیا گنوایا ہے، اس نے کتنی نیکیاں جمع کی ہے اور کتنی برائیوں میں پڑا ہوا ہے، معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کہتا ہے، اب ان چیزوں کو کہنے کے بعد اس صورت میں اللہ سیدھے انسان سے کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان،
یہ ہے ہماری تخلیقات، یہی ہماری مخلوقات، یہ ہے ہماری طاقت۔ اللہ اکبر، قربان جائیں اس رحمان پر، قربان جائیں اس رحمت پر۔ اللہ اکبر، ہم کہاں اور ہمارا خالق کہاں؟ ہماری کیا حقیقت، ہماری کیا وقت اس عظیم خالق کے سامنے؟ لیکن اس نے انسانیت کو عزت بخشی، اس نے انسانیت کو عزت بخشی، انسانوں کو عزت بخشی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، اس لیے آدم کی اولاد کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا اور آدم کی اولاد سے گفتگو کرتا ہے۔ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، سب کو بلا رہا ہے، اے انسان۔ اللہ نے یہاں کسی دوسری مخلوق کو نہیں بلایا، یہ پیار کسی دوسری مخلوق کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے۔ یا ایھا الانسان، اس کے بعد دیکھیے ما غرک بربک الکریم۔ اللہ اکبر، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اپنے کریم رب کے معاملے میں کیوں دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ تو کی اپنے رب کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ تجھے اسی کی عبادت کرنی ہے؟ تو کی تیرے رب کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ تجھے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تیرا کرتا درتا وہی ہے، تجھے مارنے والا، جلانے والا، جنت میں ڈالنے والا، نعوذ باللہ غلطی ہے تو جہنم میں ڈالنے والا، یہ سب کچھ تیرا اللہ ہے۔ تو اسے چھوڑ کر کہاں دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ کہاں ادھر ادھر کی دنیا میں بھٹک رہا ہے؟ تو کس کے گائیڈ لائنز میں چل رہا ہے؟ تو کیسے زندگی گزار رہا ہے؟ تو تیرے رب کے بارے میں بدظن کیوں ہے؟ تم میں سے بعض لوگ تو تمہارے رب کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ وہ صرف عذاب دے گا، بعض لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ عزت اور ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کہاں بھٹک رہے ہو، کس دھوکے میں ہو؟ ما غرک بربک الکریم، کتنا حسین جملہ ہے، اللہ اکبر، کتنا پیارا جملہ ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو دھوکے میں کیوں پڑا ہوا ہے اپنے رب کریم کے معاملے میں؟ رب کریم کہا اللہ نے، کریم کا مطلب انتہائی سخی داتا، جو لوگوں میں لٹاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت تو یہ ہے سحاء اللیل والنہار، اللہ تو وہ ہے رات دن اپنے خزانوں میں سے اٹھا اٹھا کر اپنے بندوں میں لٹاتا ہے۔ اور اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اور ان دونوں ہاتھوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انفاق کرتے رہتا ہے، اور اللہ نے جتنا بھی انفاق کیا اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی بھی کوتاہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یہ جو رب کریم ہے، یہ جو سخی داتا ہے، یہ اللہ رب العالمین جو ہے، یہ کون ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے بنایا، فسواک، جس نے تجھے خوبصورت بنایا، فعدلک، اور تیرے جسم میں بیلنس پیدا کیا۔ کتنی باتیں دیکھیے، نہ کہ صرف اللہ نے بنایا ہے بلکہ کیا کیا ہے؟ خوبصورت بنایا ہے۔ اور اس انسان کے چہرے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے 3 کام اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں، 3 کام اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ یہ کیوں 3 کام اپنے ہاتھوں سے؟ تاکہ ان 3 کاموں کو، ان 3 چیزوں کو شرف بخشے، عزت بخشے۔ اللہ نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے سینچا ہے، یہ جو جنت ہے اسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے۔ یہ دنیا جسے اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گئی، اس کی یہ خوبصورت ایک عالم ہے، اس کی گھاٹیاں، اس کی جھیلیں، اس کے تالاب، اس کے سمندر، اس کے پہاڑیاں، اس کا جو آسمان، نیلا سا آسمان، اودا سا آسمان، جسے دیکھ کر انسان خوبصورتی کے اس مرحلے کو دیکھ کر تھرا کر رہ جاتا ہے۔ اس نے دنیا کو اپنے ہاتھوں سے سینچا نہیں ہے، اس نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے۔ جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے، تو اندازہ لگائیے کہ اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اندازہ لگائیے اس کی جمال کا کیا عالم ہوگا۔
اللہ سے دعا کریے ساتھ ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو جنت میں جانے کی توفیق بخشے بغیر حساب کتاب۔ تو یہاں پر عزیز ساتھیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت کو سینچا۔ نمبر 2، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تورات لکھا، جسے اللہ نے موسیٰ کے ہاتھ میں دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اسے لے کر بنی اسرائیل کی اصلاحی کاموں میں لگے، بنی اسرائیل کو ہدایت کے راستے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اور نمبر 3، اللہ نے آدم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے فکس کیا۔ انسان کا جو چہرہ ہے آپ دیکھ لیجئے، جتنی بھی مخلوقات ہیں دیکھ لیجئے، آپ سب مخلوقات کو دیکھ لیجئے، سب سے خوبصورت چہرہ انسان کا ہے۔ اسی لیے منع ہے کہ آپ کسی آدمی کو چھانٹا نہیں ماریں گے، چہرے میں چھانٹا مارنا منع ہے، کیونکہ یہ تخلیق بڑی خوبصورت تخلیق ہے، اور اس نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ چہرے میں چھانٹا مارے۔ یہ چہرہ مقدس ہے، اس کی عزت ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے کہا فَسَوَّاهَا، اسے خوبصورت اللہ نے بنایا۔ اللہ اکبر! انسان جیسا چہرہ، انسان جیسی خوبصورت شکل رکھنے والا کوئی دوسرا مخلوق نہیں ہے۔ جنوں کو انسانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان انسانوں کی خوبصورتی دیکھ کر پگلا جاتے ہیں، اسی لیے تو حاوی ہو جاتے ہیں نا، اسی لیے تو پکڑ لیتے ہیں بعض انسانوں کو، نعوذ باللہ۔ تو انسان کی خوبصورتی کا کوئی حد نہیں۔ اور اس کے بعد کہا فَعَدَلَكَ، اسے اللہ نے بیلنس کیا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ جا کے چیک کر لیجئے گا، کوئی مخلوق سجدہ نہیں کر سکتی، کوئی بھی مخلوق سجدہ نہیں کر سکتی۔ کسی کے پاس انسان جیسا ماتھا نہیں ہے، کسی کے پاس ماتھا اور ناک زمین میں رگڑے اور اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرے، جبکہ وہ اس کے لیے عین عزت ہے، ایسا کوئی دوسری مخلوق کر نہیں سکتی۔ ہاتھی سجدہ نہیں کر سکتا، اونٹ سجدہ نہیں کر سکتا، بندر سجدہ نہیں کر سکتا، مچھلی نہیں۔ انسان کے چہرے کو اللہ نے خوبصورت بنایا اور اس کے اندر بیلنس پیدا کیا، تو معنی یہ کہ اسے سجدے کے قابل بنایا۔ اگر اللہ نہیں چاہتا تو انسان سجدہ نہیں کر سکتا، اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے ہاں سجدہ کریں اور اللہ کے قریب ہوں۔ یہ اللہ کی اپنے اندر ایک خاص رحمت ہے کہ اس نے انسان کو چنا تاکہ وہ قریب ہو جائے، ورنہ بہت ساری مخلوقات ہیں لیکن کسی بھی مخلوقات کو اتنی قربت دینا نہیں چاہا، انسان کو اتنی قربت دینا چاہا۔ اور انسانوں میں سے رسولوں کو چنتا ہے، انسانوں میں سے اولیاء کو چنتا ہے، انسانوں میں سے صدیقین کو چنتا ہے، صالحین کو چنتا ہے، اور ان کی طرفداری کرتا ہے، ان کے دشمنوں کو ختم کرتا ہے، زمین میں ان کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور آخرت میں ساری مخلوقات کے سامنے بڑے بڑے مرتبے عطا کرتا ہے۔ یہ خاص رحمت ہے انسانوں کے ساتھ۔ تو انسان کے چہرے کو اللہ نے عبادت کے لیے مناسب بنایا اور بیلنس بنایا۔ انسان کے سر میں اللہ نے آنکھوں کو رکھا ہے، اسی میں اللہ نے منہ دیا، ناک دیا، کان دیے، ماتھا، دماغ، سب کو اسی سر میں فکس کر دیا ہے نا۔ ملٹی پرپس نہیں، آپ اسے کہیے کئی ہزار چیزوں کو ایک ہی ساتھ کام کرنے رکھا۔ اور زبان دی، علم الانسان ما لم يعلم، الرحمن علم القرآن وخلق الانسان وعلمہ البیان۔ انسان کو اللہ نے بات چیت سکھائی، وے آف کمیونیکیشن انسان کا گفتگو سے ہے، منہ سے ہوائیں نکلتی ہیں، الفاظ نکلتے ہیں جسے سامنے والا سمجھتا ہے۔ اور یہ وے آف کمیونیکیشن جانوروں میں اللہ نے مختلف بنائی ہے۔ ہاتھی کے پاس گفتگو کا طریقہ الگ ہے، وہ تو زمین میں پیر مارتا ہے، اس کا بھائی اس کی زمین کے اس گرجنے کو سمجھتا ہے کہ میرا بھائی یہ کہنا چاہتا ہے۔ ان کے پاس تو چیخ پکار ہے، چیختے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو بولنے پر قادر بنایا، بولنے پر قادر، بولتا ہے انسان، اپنی دل کی بات کو رکھتا ہے انسان، اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے انسان۔ دیکھیے نا، اس سر میں کتنی ساری خوبیوں کو اللہ نے فکس کیا، یہ صرف اللہ ہی سے ممکن ہے، یہ صرف اللہ ہی سے ممکن ہے۔ تو فعدلک کے معنی بہت ہی گہرے، اہل علم نے یہ جملے کو لے کر دیوانہ وار گھوما ہے بیان کرنے کے لیے کہ بھائی اس کے اندر کیسے کیسے معنی ہیں۔
انسان کے چہرے کو خوبصورت بنانا، اسے ملٹی پرپس والا بنانا، اس میں اس کے آنکھوں کو رکھنا، ناک کو رکھنا، 2 آنکھ، 1 ناک، 1 منہ، 2 کان، اس کے پیچھے حکمتیں دیکھیے، عجیب و غریب حکمتیں اللہ نے بنائی، سبحان اللہ۔ فعدلک کا معنی یہی ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس شکل کو اللہ نے انسان کو دینا چاہا اس شکل کو اللہ نے انسان کو عطا کیا، جس صورت کو اللہ نے انسان کو دینا چاہا اس صورت کو اللہ نے عطا کیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، نعمتوں کو گنانے کے بعد، اللہ کے احسانات کو گنانے کے بعد اب اللہ دیکھیے کیسے للکارتا ہے، کہتا ہے کلا بل تکذبون بالدین، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم یوم سزا کا انکار کرتے ہو، یوم جزا کا انکار کرتے ہو، آخرت کا انکار کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ تم اپنے آپ کے اندر غور نہیں کرتے، کس نے بنایا؟ اب یہ کہتا ہے کہ آخرت کا دن ہے اور تم اسے جھٹلاتے ہو، کیسے آدمی ہو، کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم جھٹلاتے ہو نا، یہ بھی ساتھ ساتھ جان لو کہ تمہارے ساتھ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے ہم نے بعض فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تمہارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، تمہارے ساتھ لکھنے والے ہیں، سیدھے کھانے میں الٹے کھانے میں لکھنے والے موجود ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ فرشتے جو لکھتے ہیں ان کی صفت کرام، یعنی ان کے دل سخی داتا ہیں، بڑے دل والے لوگ ہیں۔ جب نیکیاں کرنے کا انسان سوچتا ہے تو 1 نیکی لکھ ڈالتے ہیں، جب وہ نیکی کرتا ہے تو 10 نیکی پہلے سے لکھ دیتے ہیں۔ اب وہ نیکی کی کوالٹی اگر بڑھی جائے، بڑھائی جائے، کبھی کبھار 700، کبھی کبھار ہزاروں سے زیادہ، 1 نیکی کا بدلے، بڑے دل والے ہیں۔ اب جو الٹے کھانے میں ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ برائی انسان کرتا ہے تو برائی نہیں لکھتے، برائی سوچتا ہے تو برائی نہیں لکھتے، انتظار کرتے رہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ برائی نہ کریں، اور جب وہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اسے 1 گناہ لکھتے ہیں، اور نیکی کتنے لکھتے ہیں؟ 10۔ دل والے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بڑے دل والے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسی لیے اللہ نے کہا کرامن کاتبین، یہ لکھنے والے ان کے بڑے دل ہیں، بڑے کرم والے ہیں اور کشادہ دل والے ہیں، اور اللہ کے راہ میں یہ کسی کے ساتھ بخیلی نہیں کرتے۔ تو 10 نیکیاں پہلے سے مقرر، اور آدمی گناہ سوچے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، جب وہ گناہ کرتا ہے تو تب 1 گناہ لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے پوچھنے کے لیے، اسے مٹانے کے لیے انتظار میں رہتے ہیں کہ بندہ توبہ کرے، استغفار کرے، رجوع کرے اور ہم اسے مٹا دیں۔ لیکن نیکیاں جو لکھ دی جاتی نا کبھی مٹائی نہیں جاتی، نیکیاں جو لکھ دی جاتی ہیں کبھی مٹائی نہیں جاتی، نیکیاں اس میں اضافہ ہوتا ہے، 10 100 سے 700، 700 سے 1000، لاکھ نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں، نیکیوں کو مٹایا نہیں جاتا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کرام، بڑے دل والے، بڑے سخی والے داتا، بڑے کشادہ سوچ، دماغ، دل رکھنے والے۔ یعلمون ما تفعلون، یہ جو 7 ہیں انہیں معلوم ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، اس کے بعد اللہ نے فیصلہ سنایا، ان الابرار لفی نعیم، جو نیکوکار ہیں، ابرار کہتے ہیں وہ اچھے دل والوں کو جو نیکی کرنا پسند کرتے ہیں، جن کے رگ و ریشے میں اچھائی گھول دی گئی ہے، جن کا دماغ اچھائی چاہتا ہے، انہیں کہتے ہیں بر، ابرار، اچھے لوگ، نیکوکار۔ ان الابرار لفی نعیم، اچھے لوگ بڑے مزے میں ہوں گے۔ اہل علم نے کہا نعیم سے مراد مزہ نہیں بلکہ جنت، اللہ نے جنت کا ایک نام ہی نعیم رکھ دیا ہے، نعیم کا معنی آتا ہے مزہ۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یہ جو فسق و فجور کرنے والے، فجار ان ظالموں کو کہتے ہیں جب وہ گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ سے توبہ نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں تو حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، گناہ کرنے میں انہیں مزہ آتا ہے، ان کو فاسق فاجر کہتے ہیں۔
یہ کافر میں بھی سے بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور گروپ لے کر بیٹھ کے گناہ کرنے میں اور مزہ آتا ہے، اور نیک لوگوں کو برائی میں ملوث کرنے میں اور بھی مزہ آتا ہے، اور نیک لوگوں کے اندر اچھائی ختم کر کے یہ چاہیں کہ وہ بھی برے بن جائیں، یہ چاہیں کہ یہ بھی انہی کی طرح نشیوار چیزیں استعمال کرے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی انہی کی طرح ہر بے حیائی دیکھیں، ہر بے حیائی کریں، ہے نا؟ ایسے بھی ظالم ہمارے معاشرے موجود ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کو تو اللہ معاف کرے گا لیکن جو مجاہر ہیں انہیں معاف نہیں کرتا۔ مجاہر کون ہے عزیز ساتھیوں؟ مجاہر اس آدمی کو کہتے ہیں جو گناہ کرتا ہے لیکن اس کا دل ندامت محسوس نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے لیکن دل میں اسے لے کر رنج نہیں ہوتا، نہ کوئی شرم ہوتی ہے نہ کوئی حیا ہوتا ہے، وہ تو گناہ کرتا ہے اور گنہگاروں کے درمیان اپنے گناہوں کو گنواتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ معاف نہیں کرتا، ایسا آدمی جنت میں جا نہیں سکتا۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین تائبون، آدم کی اولاد تو خطا کار ہے نا، لیکن اچھا خطا کار تو وہ ہے خطا کا احساس ہونے کے ساتھ ساتھ توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن یہ جو مجاہر ہوتا ہے نا، اسے گناہ میں مزہ ملتا ہے اور اپنے گناہوں کو بڑے فخر کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ میں لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے کہ مجھے اس سے لنک ہے، مجھے اس سے افائر ہے، میں تو پیتا ہوں، میں تو ایسے کماتا ہوں، میں لوگوں پر ظلم کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے، کمزوروں کو فقیروں کو مارنے میں، پیٹنے میں، روب دبدبہ ان پر جمانے میں تو مجھے مزہ آتا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسے آدمی کو مجاہر کہتے ہیں۔ اب جو مجاہر ہو گیا اس کی کوئی حرمت نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں، ہر چاہے جیسا آدمی چاہے اس کی غیبت کرے، اس کے گندگیوں سے لوگوں کو روکے، اس کے پیچھے اس کی برائی بیان کرے، کیونکہ اس نے اپنی حرمت کھو دی ہے، کیونکہ اس نے اپنی حرمت کھو دی ہے۔ تو فسق و فجار اسی قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، گناہ میں انہیں مزہ آتا ہے۔ تو یہ جو فجار ہیں یہ ہمیشہ جہیم میں رہیں گے۔ جہیم جہنم کا ایک نام ہے، جہیم کہتے ہیں انتہائی گرم جگہ کو، ایسی گرم جگہ جو ہڈیوں کو، چمڑیوں کو، گوشت کو گلا دیتی ہے، اس جگہ کو جہیم کہتے ہیں۔ یصلونہا یوم الدین، یہ جو فجار ہیں یوم جزا کے دن اس میں داخل ہونے والے ہیں، اس میں داخل ہونے والے ہیں۔ وما ہم عنہا بغائبین، یہ یہاں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ جو فجار ہیں اس قسم کی طبیعت رکھنے والے ہیں، ان کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے جہنم کے پاس سامان ہے۔ جہنم کے اندر اتنی گرمی ہے جو گناہوں کو جلا سکتی ہے، گناہوں سے انسان کو صاف کر سکتی ہے، کہیں اور یہ کام ہو نہیں سکتا۔ کوئی دوسری جگہ انسان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا، انسان کے گناہوں کو جلایا نہیں جاتا، یہ صرف جہنم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ انسانوں کے گناہوں کو جمع کرے۔ تو یہ کہا گیا وما ہم عنہا بغائبین، انہیں تو جہنم میں جانا ہی ہے، اس سے یہ بچ نہیں سکتے، کسی بھی حالت میں بچ نہیں سکتے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم روز سزا کسے کہتے ہیں، روز جزا کسے کہتے ہیں، آخرت کسے کہتے ہیں، آپ کو کیا معلوم؟ تو اللہ نے کہا ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہ طریقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لوگوں کے اٹینشن کو گراب کرنے کے لیے، لوگوں کے ان کے دماغوں کو، ان کی سوچ کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ اللہ کا طریقہ ہے قرآن میں۔ وما ادراک ما یوم الدین وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما حاقہ، جا بجا ہم قرآن میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم روز سزا کیا ہے، روز جزا کیا ہے؟ اس کے بعد کہا گیا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، مختصر
ڈے آف ججمنٹ کا ڈیفینیشن مختصر آخرت کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں ہر نفس اپنا بوجھ برداشت کرے گی، کسی دوسرے نفس کے بارے میں اسے پوچھا نہیں جائے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ سردار ہیں، ان کے اتباع کرنے والے ہیں، سردار اتباع کرنے والوں کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے پیروں کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، سب کہیں گے کہ بھائی تم اپنے اپنے مسائل کو لے کر اپنے اپنے انداز سے ہو، آج ہم نفسی نفسی کے عالم میں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ نے مختصر ڈیفینیشن بتایا، اور کتنی گہرائی ہے دیکھیے۔ دنیا میں جب انسان غلطی کرتا ہے تو وہ، یا پھر اچھائی کرتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، انسانوں کے درمیان انسان کا ہونا اس کے لیے بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کے اندر یہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں ایسا کروں گا تو میرے ساتھ فلاں فلاں آئیں گے، میں ایسا کروں گا کم از کم میرے بھائی تو ہے نا، میں ایسا کروں گا کم از کم میرے رشتہ دار تو ہے نا، میں ایسا کروں گا کم از کم میرے دوست احباب تو ہے نا۔ تو اسے کہیں نہ کہیں سپورٹ کی ضرورت چاہتا ہے، اور سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں اس کے لے کر غرور بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ قیامت کے دن اس غرور کو توڑے گا، کہے گا کہ یہاں کوئی یار و مددگار نہیں، تم اکیلے ہو تمہاری ذمہ داریوں کے ساتھ، تم اکیلے ہو تمہارے اعمال کے ساتھ۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ کتنا مختصر جملہ اور کتنا معنی خیز جملہ دیکھیے۔ مختصر قصہ مختصر یہ ہے کہ پوری کی پوری طاقت، پورے کا پورا حکم، پورے کی پوری ذمہ داری، پوری چیزیں اس دن اللہ کی ہوں گی۔ وہاں پر کوئی طاقت چلانے والا، حکومت کرنے والا، ڈومینیٹ کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا کہنے والا، اپنے آپ کو سردار کہنے والا، اپنے آپ کو لیڈر کہنے والا، اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن بندہ ہے اور اس کا رب ہے، براہ راست جو کچھ بھی ہونا ہے ہونے والا ہے، سیدھے سیدھے فیس ٹو فیس جو کچھ بھی ہونا ہے ہونے والا ہے۔ وہاں پر کوئی دوسرا تیسرا تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی نہیں، سیدھے سیدھے اللہ سے گفتگو ہونی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنے معنی ہیں، اور دیکھیے اس صورت کے اندر کتنی گہرائی ہے، کیسے انسان کو للکارا گیا۔ پہلے آسمان کی بربادی، اس کے بعد سیاروں کی بربادی، اس کے بعد سمندروں کے اندر جو تبدیلی آئیں گی ان کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد انسان کو چھیڑا گیا، کہا گیا کہ کہاں جا رہے ہو، کس نے تمہیں گمراہی میں ڈال دیا ہے، تم اپنے اندر غور نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ نے بات ختم کی قیامت پر کہ جو کچھ بھی ہو گیا سو ہو گیا ہے، قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے۔ تو یہ ہوگی عزیز ساتھیو سورۃ الانفطار۔ اب چلیے سورۃ الانشقاق کے معنی تھوڑے سن لیتے ہیں۔ انفطار، انشقاق، انفطار پھٹنے کو کہتے ہیں، انشقاق کہتے ہیں دراڑیں پڑنے کو۔ دراڑیں اگر پڑ جائے تو اسے کہتے ہیں شق، انشق یعنی دراڑیں پڑ گئی۔ تو اللہ نے یہاں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت، آسمان جب اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔ دراڑیں سمجھتے ہیں نا، کریکس، آسمان جب اس میں کریکس نکلائیں گے، اللہ اکبر، ایسے لگتا ہے پھٹنے سے پہلے اس میں کریکس نکل آئیں گے، اس کے اندر جا بجا دراڑیں پڑ جائیں گی۔ اذا السماء انشقت، دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی آسمان کے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے قیامت کے دن۔ وہ اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ تم جس مخلوق کو بہت ہی بڑا سمجھتے ہو، وہ ہمارے یہاں قیامت کے دن اس کا جو حشر ہونے والا ہے دیکھ لو، یہ بڑی مخلوق اس کا یہ حشر ہے، پھاڑیں گے، دراڑیں ڈالیں گے، ریزہ ریزہ کریں گے، رنگ بدلتے رہے گا، یعنی اسے بالکل معمولی طور پر ڈیل کیا جائے گا تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، آسمان میں دراڑیں آ جائیں گی اور یہ آسمان اللہ کے پاس اجازت مانگے گی، اللہ کے پاس اذنت لربها وحقت، یہ اللہ کے پاس اجازت مانگے گی، اور اسے زیبا بھی یہی دیتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس اجازت مانگے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، دیکھیے، وہ اجازت مانگے گی، اللہ کہتا ہے کہ اسے اجازت ہی تو مانگنی چاہیے، یہ اپنے انداز سے کیا کر سکتی ہے، یہ اپنے مرضی سے کیا کر سکتی ہے،
بتانا یہ انسان کو مقصد ہے کہ جو جتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں نا، یہ اللہ کے پاس اجازت مانگتی ہے. بغیر اجازت کے ان کے اندر ایک بالش برابر تبدیلی نہیں آتی. سب اجازت سے چل رہے ہیں، سب اجازت مانگنے کے بعد حرکت کرتے ہیں. یہ آسمان بھی اس دن اللہ کے پاس اجازت مانگے گی اور اس کے لیے زیبا دیتا ہے کہ وہ اجازت مانگے. یہ معنی ہے وہ حقت. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، زمین کو کھینچ کے پھیلا دیا جائے گا، یہ معنی ہے مدت. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب زمین کو کھینچ کے پھیلایا جائے گا اس کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ اگل کے خالی بیٹھ جائے گی. زمین اس کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے سب اگل دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. جب زمین کو ہلا دیا جائے گا زمین چھنے گی، زمین چھنے گی، اس کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے سب نکالے گی. اور انسان تعجب سے کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ سب کچھ اگل رہی ہے، اس کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے سب باہر آ رہا ہے. انسانوں کو پہلے قبروں سے نکالا گیا، اس کے بعد اس کے خزانے باہر آ رہے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر سے ولکنوں باہر آ رہا ہے، اس کے بعد اس کے اندر سے گیسز باہر نکل رہے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ باہر آ رہا ہے. اس زمین کو کیا ہو گیا؟ قال الانسان ما لها بان ربك اوحى لها، اسے حکم دیا گیا اس لیے زمین یہ حرکت کر رہی ہے اور اس کے پیٹ میں سے لوگ جوق در جوق نکلیں گے. تو یہاں پر وہی کہا گیا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس کے پاس جو کچھ بھی بوجھ ہوگا اسے وہ باہر ڈال کے خالی بیٹھے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس کے بعد وہ اللہ کے پاس اجازت چاہے گی اور اس کے لیے زیبا بھی یہی دیتا ہے کہ اللہ کے پاس اجازت مانگے. آسمان اجازت مانگے گی، زمین اجازت مانگے گی. اور اس کے بعد دیکھیے اللہ نے آسمان زمین کا حشر سنایا. انسان سے کہا کہ یہ جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں یہ بھی اجازت مانگتی ہیں، یہ بھی ہمارے رحم و کرم تلے کھڑے ہوتے ہیں، تمہاری کیا مجال. اس کے بعد انسان سے کہا گیا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم دوڑتے ہو، محنت کرتے ہو، جستجو کرتے ہو، خون پسینہ کرتے ہو، یاد رکھ لو یہ ساری محنتوں کو لے کر تم میرے پاس آنے والے ہو، ہماری ملاقات ہونی ہے، ہماری ملاقات ہونی ہے. اللہ نے قرآن میں جا بجا انسانوں کی ملاقات کی بات کی، انسانوں سے ملاقات ہوگی، فردن فردن ملاقات ہوگی. تفصیل آپ کے سامنے آئے گی کہ جب بندوں سے ملاقات ہوگی بندوں کے ساتھ اللہ کی کیسی گفتگو ہوگی، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل آنے والی ہے. اس کے بعد کہا گیا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا؟ اعمال نامے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. جس کسی کے اعمال نامے اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیے جائیں تو وہ کہے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جیسے ہی اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں ملیں گے تو اس کے ساتھ سرسری حساب کتاب ہوگا، مختصر حساب کتاب ہوگا، آسان حساب کتاب ہوگا. اسے صرف پوچھا جائے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں، اور اس کے بعد اسے آگے بڑھنے کا حکم دے دیں گے، گرین چینل میں سے آگے نکلنے کا حکم دے دیا جائے گا. جسے کسی بھی روک لیا گیا، کہا کہ بھائی انہیں الگ کرو، ہوگا یہ قیامت دن. وقفوہم انہم مسئولون، اللہ ایک جگہ کہتا ہے روکو انہیں، ان سے الگ ڈیل کرنا ہے. تو اس دن یہی ہوگا، نیک لوگوں کو برے لوگوں کے اندر تفرقہ کیا جائے گا، اور بعض لوگوں سے کہا جائے گا کہ چلو کنارے آؤ، گفتگو کرنی ہے. بعض لوگوں کو صرف نام پوچھنے کے ساتھ کہا جائے گا کہ آگے بڑھ جاؤ. اللہ سے دعا کریے گا کہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو بغیر حساب کتاب کے آگے بڑھ جائیں. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جیسے ہی سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا جائے گا سرسری حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد یہ دوڑے گا اپنے لوگوں کے پاس خوشی کے ساتھ. کس کے پاس؟ اپنے لوگوں کے پاس. یعنی اس دن نیک لوگ برے لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا سب گروپس میں ہوں گے.
تو وہاں سے انہیں لایا جائے گا حساب کتاب پوچھنے کے بعد. جب وہ واپس جائے گا تو اپنے لوگوں کے پاس جائے گا, پورے خوشی کے ساتھ جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور بعض لوگوں کو ان کی کتابیں الٹے ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. مصیبت ہے ان لوگوں کے لیے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, جیسے ہی اعمال نامے الٹے ہاتھ میں لیں گے بربادی کو پکاریں گے, کہیں گے کہ ہائے میں برباد ہو گیا, ہائے میری بربادی, ہائے میری بربادی, چیخے گا. وَيَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا, اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور دنیا میں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ یہ خوشی میں ہوا کرتا تھا. دنیا میں اپنے جیسے فسق و فجور کرنے والے, اپنے جیسے کفر اور نفاق کرنے والے, ان کے ساتھ یہ دنیا میں خوشی ہوتا تھا. دنیا میں خوشی, اب نہیں, دنیا میں خوشی میں تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ, یہ تو یہ سوچتا تھا, اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ آواز تھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑنا ہے یا نہیں کھڑنا ہے. شک تھا اسے یقین نہیں تھا کہ کھڑا ہوگا, اللہ کے سامنے اس کی گفتگو ہوگی, اسے لے کر شک تھا. اللہ کہتا ہے یہ اس کی دل میں سوچ تھی. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا, یہ اس کی سوچ تھی, جبکہ اللہ اس کے دل میں جو بیتتی ہے وہ جانتا تھا. ہے نا, کتنے ایسے مسلمان ہیں ظاہری طور پر زبان سے تو یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہم اللہ کے سامنے کھڑنے والے نہیں ہیں, یوم قیامت کا تو انکار نہیں کرتے, لیکن ان کے اعمال بتاتے ہیں کہ صاحب کو ذرا برابر بھی یوم القیامت پر ایمان نہیں ہے. کتنے ایسے ہیں, ان کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ انہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ذرا برابر بھی خدشہ نہیں ہے. زبان میں جھوٹ پانی کی طرح, دھوکہ بالکل پانی کی طرح, جیسے چاہے جب چاہے کیسے چاہے چلائے زبان نا. انہیں دیکھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ بھائی میں ایمان والا ہوں, لیکن عملی طور پر بتاتے ہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے نہ کھڑا ہونا ہے, نہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہونا ہے. ایسے لوگوں کی پول اس دن کھل جائے گی. اللہ کہتا ہے کہ ان کے دل میں جو بیتتی تھی زمین میں ہم اس سے واقف تھے. انہ کان بہ بصیرا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. اس کے بعد اللہ کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی, شفق کی مغرب کے وقت کو کہتے ہیں, اور میں قسم اٹھاتا ہوں رات کی, اور رات میں جو چیزیں بیدار ہو جاتی ہیں اس کی. والقمر اذا اتسق, اور جب چاند پورا ہو جائے, یعنی ان چیزوں کی اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر ہم نے مرحلے بنائے ہیں. تم پہلے پیدا ہوتے ہو, شیر خوار بچے ہوتے ہو, پھر رینگتے ہو, پھر عقل آتی ہے, پھر دوڑتے ہو, پھر کماتے ہو, پھر تمہارے سامنے راستے کھلتے ہیں, پھر تمہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ تم جائیں گے کہاں اینڈ اپ ہونے والے ہو, پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو, پھر تم ختم ہو جاتے ہو. یہ جو لیئرز ہیں اسی میں زندگی ہونے والی ہے. یہ کہتا یہی معنی ہے طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون, جب یہ معاملہ ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتے بھائی, ابھی کس سوچ میں پڑے ہو, ابھی کیا شک ہے. یہ معنی ہے اس کا. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, ان کا تو معاملہ یہ ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل تھراتے نہیں ہیں, ان کے دل ڈرتے نہیں ہیں, ان کے ماتھے زمین میں رگڑے نہیں جاتے. بل الذین کفروا یکذبون, اور یہ جو لوگ کفر کرتے ہیں یہ وہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون, اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا جمع کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. فبشرہم بعذاب علیم, یہ کہا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ظالموں کو, ایسے فاسق فاجروں کو خوشخبری سناؤ انتہائی دردناک عذاب سے. یہاں پر ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ خوشخبری سناؤ کس کی, جہنم کی آگ کی, ہے نا. جیسے دنیا میں ان لوگوں نے دین کے معاملے مذاق کیا تو یہاں یہ کہا جائے گا کہ بھائی تمہیں عذاب علیم, دردناک عذاب کے بارے میں خوشخبری سنائی جاتی ہے. چلو تمہارے ساتھ بھی مذاق ہو رہا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون, ہاں جو لوگ ایمان لائے, اعمال کو درست کیا, ایمان لائے, دل میں ایمان کو پختہ کیا, عقیدے کو درست کیا, ایمان کو درست کیا, اعمال کو درست کیا. ایمان کے ساتھ اعمال کی درستگی ضروری ہے.
بعض ایسے بھی ہمارے ہاں معاشرے میں ظالم ہے کہ بھائی میں بڑا متقی ہوں لیکن نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، ایمان دل سے اس کا تعلق ہے، میرے دل میں تو بھروسہ ہے، میرے دل میں تو یقین ہے، میرے دل میں تو ڈر ہے، نماز کبھی پڑھتا ہوں کبھی چھوڑتا ہوں، زکوٰۃ من پڑھے تو دیتا ہوں، یہ اعمال ہیں، اس سے زیادہ ایمان کی اہمیت ہے۔ یہ کہہ کے خود بھی دھوکے میں پڑے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا، کیونکہ ایمان اور عمل ایک ہے۔ آپ کے دل میں ایمان ہے تو وہ ظاہر ہونا ہے آپ کے اعمال میں، وہ اجاگر ہونا ہے آپ کی حرکتوں میں۔ آپ کے دل میں ایمان ہے تو حرام سے بچو گے، آپ کے دل میں ایمان ہے حرام سے بھاگو گے، آپ کے دل میں ایمان ہے نظروں کی حفاظت کرو گے، زبان کی حفاظت کرو گے، کان کی حفاظت کرو گے، پیروں کی حفاظت کرو گے، شرمگاہ کی حفاظت کرو گے، زبان کی حفاظت کرو گے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، اس کی کسی کی بھی حفاظت نہیں، ساتھ ایمان کا دعویٰ، یہ دھوکہ ہے، اور دھوکے کا سلوک دھوکے کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ یہاں یہ کہا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے تو انکٹ اجر ملتے رہے گا، ہمیشہ اجر ملتے رہے گا۔ یہ معنی ہے غیر ممنون۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم نے ان دو صورتوں کے معنوں کو دیکھا، مطالب کو دیکھا، ان کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو ان معنی مطالب پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ میں سمجھتا ہوں آج یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ۔ کل ہم دیکھیں گے کہ جو کفار ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، ان کے جھگڑوں کو لے کر قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ آپس میں جھگڑیں گے، قرآن نے ان کے جھگڑوں کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ شیطان کا خطبہ کیسے ہوگا۔ شیطان خطبہ دے گا جہنمیوں کے درمیان ٹھہر کے، اس کا بھی خطبہ ہے، وہ بھی ڈیفنس کرے گا، وہ بھی اپنے معاملے کو سامنے رکھے گا، اور اسے کیا جواب ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ چلیے پہلے تو اناؤنسمنٹ ایک دو تین سن لیجیے گا آپ۔ پہلا اناؤنسمنٹ تو یہ ہے کہ تاخرات میں انشاءاللہ آخری عشرے میں یہاں پر تہجد کی نماز 2 بجے ہوگی، 2 سے 3 ہوگی، اسے آپ انشاءاللہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 اعلان یہ بھی سن لیجئے گا۔ پہلا تو سبسکرپشن کے بارے میں آپ نے بارہا سن لیا، تو ابھی اپ ٹو دا مارک لوگ ہمیں نہیں ملے ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جائیں، 10,000 ہے، 5,000 ہے، 2,000 ہے، 1,000 ہے، 500 ہے، یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نیکیوں میں وہ نیکیاں زیادہ پسند ہیں جسے آدمی ہمیشہ کرتا ہے، جس میں کنٹینیوٹی ہے۔ ایک مرتبہ کیا آدمی چھوڑا، ٹھیک ہے اجر ملے گا، لیکن اللہ کے پاس محبوب عمل نہیں ہے۔ اللہ کے پاس محبوب عمل آپ کو چاہیے تو کریے، چھوٹا کام کرتے رہیے، ہمیشہ کرتے رہیے ہمیشہ۔ تو اس بنیاد پر یہ جو سبسکرپشن ہے آپ کے سامنے لایا گیا ہے، ضروریات بھی ہیں ہماری، اور آپ کے لیے محبوب عمل کرنے کا موقع بھی ہے۔ تو آپ جائیے ضرور، جتنے بھی حاضرین ہیں ان سے میں ابھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان گروپ میں جڑ جائیں، جو بھی آدمی جو بن پڑے اس اعتبار سے جائیں، ہے نا۔ اگر آپ زیادہ دیں گے تو زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ہماری ضروریات پوری ہوں گی، زیادہ ہم اچھا کام کریں گے، زیادہ لوگوں تک ریچ کریں گے، زیادہ کار خیر میں آگے بڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو گزارش آپ سے ہے کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے، مجلس چھوڑنے سے پہلے آپ ان گروپوں میں شامل ہو جائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ان گنت اجر عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے مرکز کی جانب سے ہم لوگوں نے ایک ایپ لانچ کیا ہے، موہی ایپ کے نام سے۔ آپ پلے اسٹور میں جائیے، آپ ٹائپ کیجئے موہی ایپ، تو آپ کو یہ ایپ نظر آئے گا، اسے ڈاؤن لوڈ کریے گا، اسے آپ اپنے پاس رکھیے گا۔ اس ایپ میں ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں۔ فی الحال اس میں کوئز ایکٹیویٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ 10 لیولز اس میں ایکٹیویٹ ہے۔ سیرت کے متعلق یہ اچھا کوئز کا پروگرام ہے، آپ جائیے اس میں جو ہے اسے کھیلیے گا، انشاءاللہ کھیلتے کھیلتے سیکھیے گا انشاءاللہ۔ اس میں اور بھی ہم فیوچر میں بہت کچھ کام کرنے کا ہمارا ارادہ ہے، اسے ایک ورچوئل یونیورسٹی بنانے کا ہمارا مکمل ارادہ ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور رحمت سے انشاءاللہ۔ تو یہ اعلانات کا سلسلہ ختم ہوا، اب چلیے سوالات لیتے ہیں، آن لائن سوالات۔ اچھا، مجھے ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے عورتوں کے عطر کے تعلق سے، عورتوں کے عطر کے تعلق سے۔ اس سلسلے میں آپ پہلے اس حدیث کو سن لیجئے گا، بخاری اور دوسری کتابوں موجود ہے۔
أيما امرأة استعطرت وخرجت على قوم يجدون ريحها فهي زانية. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی عورت ایسا عطر استعمال کرے اور نکلے قوم کے درمیان چلے اور قوم والے اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہو، ایسی عورت کا مرتبہ زانی عورت کا ہے. تو اس لیے اسے نہیں کرنا چاہیے. عورت کا عطر جو ہوتا ہے اس کی باز دوسروں تک نہیں پہنچتی. وہ عطر صرف اس کے اندر جو گندگی ہے، اس کے اندر جو بدبو ہے، اسے دور کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. مردوں کے لیے اس کے برخلاف، مردوں کا عطر دور تک پہنچے گا اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا، دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں گے. عورت کے لیے معاملہ نہیں ہے. عورت کا عطر دوسروں تک پہنچنا نہیں ہے. تو اب آپ پر ہے کہ آپ کیسے عطر کو سلیکٹ کرتے ہیں، کیسے پرفیوم کو سلیکٹ کرتے ہیں، یہ آپ پر ہے. کوشش کریے گا کہ یہ باس، یہ جو خوشبو دوسروں تک پہنچے نہ. صرف اپنی بدبو کو دور کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اس میں دھیان دینا ضروری ہے. یہاں پر سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا عورت اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اعتکاف جو ہے یہ مسجد میں ہوتا ہے مردوں کے لیے. عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو وہ مسجد بھی آ سکتی ہے اگر مسجد میں انتظام ہو، لیکن اس کے لیے بہتر اس کا گھر ہی ہے. اب گھر میں اہل علم نے کہا کہ اگر اس کے پاس گھر میں کوئی ایک ایسی جگہ ہو جو خالص نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو، جیسا کہ بعض لوگوں کے پاس ہے، ایک کمرہ نہیں یا پھر ایک کونا جہاں پر ہمیشہ عبادت ہی کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ادھر نہیں ہوتا. اگر ایسا کوئی گوشہ، ایسا اگر کوئی کونا، ایسی کوئی کمرہ آپ کے گھر میں موجود ہو تو عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہاں پر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں. یہ ابو حنیفہ، امام ثوری اور دوسرے اہل علم کا قول ہے. اب یہاں پر بعض سپیکرز کے نام گنوائے گئے ہیں اور ان کے لیکچرز سننے کا جو ہے یہاں پر جو ہے کیا گیا ہے. اب میں ان کے نام تو نہیں پڑھوں گا، میں مختصر آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ ہر وہ عالم کو سنیے جس کا صحیح منہج ہو اور اپنی بات دلیل سے پیش کرتا ہو اور اس نے صحیح اہل علم کے پاس علم حاصل کیا ہو. تو آپ ان کی جو ہے تقاریر اور ان کے لیکچرز آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کے پاس عقیدے کا علم ہے، آپ نے عقیدہ پڑھا ہے، آپ نے منہج کو سمجھا ہے، اس میں آپ نے اہل علم سے استفادہ کیا ہے، تو اس کے بعد تو آپ کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے کہ آپ جسے چاہے سنیں اور جس سے جو لینا ہے وہ لیں اور جس سے جو نہیں لینا ہے وہ نہ لیں. اس کے لیے شرط ہے کہ آپ پہلے آپ نے عقیدہ پڑھا ہو، صحیح ایمان پڑھا ہو. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ جسے چاہے سنیں اور آپ اس کے بعد جو غلط ہیں انہیں چھوڑیں اور جو صحیح ہے وہ لے لیں انشاءاللہ. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ جو ہے صحیح معتبر اہل علم سے ہی استفادہ کریں. یہاں پر سوال بعض لوگوں کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیانات صحیح ہیں کہ غلط ہیں، ہم کیسے پہچانیں؟ اسی لیے تو میں بتا رہا ہوں آپ کے پاس پہلے سے علم ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے آپ فرق کر سکتے ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط، ان کی بات صحیح ہے کہ غلط ہے، بولنے والے کا نہج صحیح ہے کہ نہیں، صحیح منہج پر ہے کہ نہیں. یہ آپ کے پاس اگر علم ہو تو آپ یہ چیز کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں. اس لیے آپ کو علم بڑھانا ہوگا. آپ اپنے علم کو بڑھائیں گے تو یہ مسائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ. یہاں پر ایک علمی مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ہم کسی بھی ایک مسلک کو فالو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، مسالک حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، ظاہری ہو، جتنے بھی مسالک ہیں، جتنی بھی فقہ مسائل ہیں، یہ گہرا علمی مسئلہ ہے اور یہ ایکسپرٹس کے درمیان کا مسئلہ ہے. اسے عوام میں کوئی دخل نہیں ہے، عوام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. عوام اپنے مسائل اس آدمی سے پوچھے گی جس پر اس کا اعتماد ہو اور وہ اس کے تقوی کو جانتی ہو اور وہ اس کے علم کو جانتی ہو. علم جاننے کا طریقہ اس کے دلائل، ہر بات کیا وہ دلیل سے پیش کرتا ہے. اگر یہ ہے تو عوام کے لیے اس آدمی سے مسئلہ پوچھ کر عمل کرنا ہی کافی ہے. یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ بڑا ہی گہرا اور علمی معاملہ ہے. بڑے بڑے اہل علم کو یہ چیزیں دشوار گزرتی ہیں، تو عام لوگوں کو ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اگر آپ ان چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ فقہ اور اصول الفقہ
اس سے پہلے عربی زبان کا علم حاصل کرنا ہوگا، تب جا کے یہ چیزیں، ان چیزوں کی گتھیاں کھل پائیں گی انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ بعض رکعتیں جو چھوٹ جاتی ہیں ان میں کیا ہم سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتیں قبر کی زیارت کرتی ہیں ان پر لعنت بھیجی ہے، تو میرا گھر تو قبرستان کے بغل میں ہے، میرے گھر سے تو قبریں نظر آتی ہیں۔ نہیں، آپ جو ہے آپ زیارت کے لیے نہیں گئی نا، آپ تو گھر میں رہتی ہیں، تو انشاءاللہ بے فکر رہیے، آپ پر لعنت نہیں ہے انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ کیا منافقین کے سمٹمز بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، منافقین کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہہ دیا نا، کہا کہ یہ 4 اگر صفات ہے تو پکا منافق ہے۔ کون ہے؟ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھگڑتا ہے تو گالی بکتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑتا ہے نا، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑتا ہے، امانت رکھا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ منافقین کے عملی یہ سمٹمز ہیں۔ جھوٹ بولنا اس میں سب سے بڑا سمٹم ہے، اللہ حفاظ فرمائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بعض گہنے میں نے خریدی ہے 2 مہینے پہلے، کیا اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے؟ دیکھیے، گہنے ہوں، کیش ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جانور ہو، جو بھی ہو، یہ اگر سال کے بیچ میں خریدا جائے تو یہ اپنے کیٹیگری میں جا کے مل جاتا ہے، یہ اپنے کیٹیگری میں جا کے خود بخود مل جاتا ہے۔ یہ جو نیا جو کیٹیگری میں ملا ہے اس کے لیے 1 سال دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگر پہلے سے جو کیٹیگری کے چیزیں موجود ہیں اس میں یہ چیز مل گئی، وہ پوروں پر 1 سال گزر جائے تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس پہلے سے 50 گرام سونا ہے، جنوری میں 50 گرام سونا تھا، یہ چلتے 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 جولائی میں آپ نے اور ایک 50 گرام سونا لیا، تو جولائی میں چیز بن گئی 100 گرام، تو پھر آپ کو جنوری میں زکوٰۃ دینی ہے۔ تو جنوری میں زکوٰۃ کس کی دیں گے آپ؟ 100 گرام کی دیں گے آپ۔ حالانکہ جو جولائی میں جو 50 گرام آیا اس پر 1 سال تو نہیں گزرا، وہی بتا رہا ہوں میں، یہ ایک ہی کیٹیگری کے ہونے کی وجہ سے یہ دونوں مل جائیں گے، دونوں کو ملا کر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ لگتا ہے کہ سوالات ہے نا، اس کے لیے ایک الگ ہی بیان ارینج کرنا پڑے گا، اتنے سارے سوالات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہم رکتے ہیں انشاءاللہ، کل ان سوالات کو لیں گے، پہلے سے 11:30 ہو گئے ہیں۔ اگر ایسے ہی مسائل پوچھنا ہی ہے تو ہم کوئی ایک دن مل بیٹھتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا، آپ بھی آئیے، ہم بھی آئیں گے، صرف مسائل پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور ہمیں بھی گفتگو کرنے مزہ آئے گا۔ اب ہمارے بیک آف مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے میں نے آپ کو 1 گھنٹہ لے لیا ہے نا، اب اس میں اگر زیادہ کھینچوں گا تو آپ ہے نا بوریت محسوس کریں گے، تو یہ ہمارے دماغ میں چلتے رہتا ہے، اس لیے میں جوابات جلدی دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ صرف سوالات جوابات کے لیے ایک سیشن بنائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور اگر عورتیں چاہتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایک سیشن کر سکتے ہیں تاکہ یہ سوالات کے تفصیل سے جوابات دے پائیں انشاءاللہ۔ چلیے اب ہم ہمارے روزانہ 3 سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا، اچھا چلیے، آج تو 2 صورتیں تھیں، اس میں ہے نا یعنی بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی۔ میں تو اس میں پہلا سوال یہ پوچھوں گا، انفطار اور انشقاق میں کیا فرق ہے؟ انفطار، انشقاق۔ چیرنا درارے ایک ہی تو ہے۔ آئیے اب جو سکھاتے ہیں ان کی طرف سے موقع چلا گیا ان کا۔ السلام علیکم، آپ کا نام؟ عظیم، مبارک۔ دوسرا سوال، الذی خلقک فسواک فعدلک، 3 باتیں، کیا معنی ہے اس کے؟ کون بتائیں گے؟ ہاں بتائیے۔
نہ بتائیے. احسنت. آئیے. ہاں سوال جواب یہ ہے کہ الذی خلقک. ماشاء اللہ مبارک. آپ کا نام؟ محمد جلیل. اچھا سوال یہ تھا الذی خلقک فسواک فعدلک کا کیا معنی؟ اچھا اس سے پہلے انفطار انشقاق کا فرق یہ ہے کہ انفطار کا مطلب پھٹنا، انشقاق کا مطلب دراڑے آنا، کریکس پیدا ہونا اس میں، ہے نا. یہ ہے. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے الذی خلقک فسواک فعدلک کا کیا معنی؟ خلقہ کا معنی پیدا کرنا، سوا کا مطلب خوبصورت کرنا، عدلک مطلب اس میں بیلنس پیدا کرنا. اب تیسرا سوال یہ ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ کا کیا معنی؟ اور حقت کا کیا معنی؟ آئیے ماشاء اللہ. نام آپ کا؟ لطیف اللہ بھائی. مبارک. السلام. ٹھیک ہے. مجلس والوں سے اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.